يعض الظالم على يديه 19واں پارہ پہلا رکوع۔ اللہ فرمانے کہ جس دن ظالم اپنا ہاتھ کاٹ کر کھائے گا، کاٹے گا اپنے ہاتھ کو، یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا۔ اپنا ہاتھ کاٹے گا، کہے گا یا اللہ کاش کہ فلاں آدمی کو دوست نہ بناتا، کوئی اچھی دوستی لگا لیتا، کسی اللہ والے سے دوستی لگا لیتا جو مجھے سیدھے راستہ دکھا دیتا، اس نے تو مجھے جہنم کی طرف پھینک دیا، مجھے بھی گمراہ کر دیا، خود بھی گمراہ ہو گیا۔ یا اللہ یہ شیطان تو بڑا ہی ذلیل کرنے والا ہے۔ لیکن اس وقت موقع کہاں؟ وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَى، اللہ کہتے ہیں یومئذ یتذکر الانسان وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَى، جس دن انسان کی آنکھیں کھلیں گی، جس دن نصیحت حاصل کرنا چاہے گا۔ اور اللہ کہہ رہے اب نصیحت کا موقع کہاں، اب ختم، اب کہانی ختم ہو گئی۔ جب چڑیاں چگ گئی کھیت، اب پچھتاوے کا کیا فائدہ؟ کوئی نہیں۔ پچھتانا ہے تو اس دنیا میں۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، اللہ کہہ رہے ان کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے اور یہ غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ تو اس وقت جو پل صراط ہوگا، جو درود شریف پڑھے گا، نماز کی پابندی کرے گا، فرمایا بجلی کی طرح سے گزر جائے گا۔ اللہ ہم سب کو پل صراط آسان فرما دے۔ ایسے لوگ بھی ہوں کہ بیچ میں کٹ کر نیچے گر جائیں گے، تو کیوں نہ نماز کی ایسی پابندی کی جائے کہ نماز حشر کے میدان میں بھی ہماری شفاعت کرے۔ نماز قیامت کے دن انسان کو جنت میں لے کے جائے گی، قبر میں بھی ساتھ ہوگی، پل صراط پر بھی بجلی کی طرح سے گزار دے گی، ہر مرحلے میں ساتھ ہوگی۔ اول ما یحاسب بہ العبد الصلاۃ، سب سے پہلے جس چیز کا حساب کیا جائے گا وہ نماز ہی ہے۔ سب سے پہلے اللہ نماز کے بارے میں پوچھیں گے۔ سب سے پہلے جو پیش ہوں گے اعمال، پہلے رجسٹر رکھا جائے گا نماز کا، اور جو فیصلہ پہلے سنایا جائے گا، رزلٹ آؤٹ کو کس کا ہوگا؟ جو بندوں کے ایک دوسرے کے حقوق کھائے ہوں گے۔ یقضی بین العباد، کسی کا قتل کر دیا، کسی کو تھپڑ مارا، کسی کا پیسہ دبا لیا، حقوق العباد کا جو رزلٹ ہے وہ پہلے آؤٹ ہوگا، وہ پہلے سنایا جائے گا۔ پیشی پہلے نماز کی ہوگی، لیکن جو رزلٹ سنایا جائے گا وہ بندوں کے حقوق کے بارے میں، بین الدماء، خون کے بارے میں، قتل کر دیا، ناحق تھپڑ مار دیا، کیونکہ اللہ کو اپنے بندے بڑے پیارے ہیں۔ اللہ کہہ رہے قرآن کے اندر جو 26ویں پارے کی آیت میں نے پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا۔ اللہ کہہ رہے بدگمانی نہ کرو۔ بدگمانی سے سارے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ اچھا گمان کر لو تو سارے راستے صاف، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی جھگڑا نہیں۔ اللہ کہتے ہیں ٹو کے اندر بھی نہ رہو، یہ کیا باتیں کر رہا ہے بھائی، میں بھی سنوں، ذرا دو آدمی باتیں کر رہے ہیں میں بھی سن لوں۔ یہ حسد ہے، یہ دل کی بیماری ہے، یہ دل تجسس سے کہتے ہیں، ٹو کے اندر رہنا۔ اللہ نے اس سے منع کیا ہے، بھئی وہ باتیں کر رہے ہیں تمہیں کیا، لیکن دل کی بیماری ہے کہ شاید میرے خلاف باتیں کر رہا ہے۔ اللہ نے اسے منع کیا، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور کوئی شخص کسی کے بارے میں پیٹھ پیچھے برائی نہ کرے، غیبت نہ کرے۔ اس کو کہا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ یہ جو غیبت کرتے ہیں
ایک دوسرے کے پیچھے پیٹھ کے پوچھے برائی، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں نے تو یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا۔ اللہ کہہ رہی ہے ایسے ہی ہے کہ جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھایا اس نے۔ اور زمانہ نبوی میں یہ ظاہر بھی ہو جاتا تھا۔ اللہ کہہ رہے کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، تم اس کو ناپسند کرتے ہو، وَاتَّقُوا اللَّهَ، لہذا اللہ سے ڈرتے رہو اس بارے میں، غیبت نہیں کرنی۔ زیادہ تر یہ عورتوں کے اندر یہ زیادہ چیزیں پائی جاتی ہیں، اس لیے فرمایا کہ اکثر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اکثر میں نے دیکھا کہ عورتوں کو کہ یہ جہنم میں جائیں گی، اللہ سب کو محفوظ رکھے جہنم سے۔ لیکن بہرحال جہاں عورتوں کی یہ باتیں وہاں اللہ نے فضیلت، اللہ کے نبی نے فضیلت بھی بڑی بیان کی، قرآن نے ان کی بڑی فضیلت بیان کی کہ بچے کو پالتی ہیں، شوہر کے حقوق کا خیال رکھتی ہیں، گھر کا خیال رکھتی ہیں، اور 9 مہینے پیٹ کے اندر بچے کو لے کر ذوف در ذوف چلتی پھرتی رہتی ہیں، پھر درد ذہ کی تکلیف، پھر بچے کو پالنا، دودھ پلانا، گھر کی خبر، خیر خبر، سب کام اس کے ذمہ ہیں، اس لیے فضیلت بھی بہت زیادہ ہے۔ تو بدگمانی میں عرض کر رہا تھا کہ بدگمانی سے شریعت نے منع کیا ہے، سارے جھگڑے اسی سے پیدا ہوتے ہیں۔ ایک انسان نے بات کی، اس نے اچھے طریقے سے بات، اس نے سمجھ لی غلط، اب جھگڑے شروع ہو گئے۔ اس لیے فرمایا ظن المؤمنین خیرا، کہ مومنین کے بارے میں خیر کا گمان رکھو، اچھائی کا گمان رکھو۔ ہو سکتا ہے اس نے اچھی بات کی، غلط بھی کی ہے، تم آپ سمجھ لے اچھی کی ہے، وہ شرم کے مارے خود ہی کہے گا یار یہ تو اچھا گمان کر رہا ہے اور میں نے کیسی بات کر دی، بس معاملہ ادھر سے سیدھا ہو جائے گا۔ لیکن اگر دونوں دلوں کے اندر نفرت آتی گئی تو پھر یہ نفرت بہت بڑا پہاڑ بن جائے گا جو ختم ہونے کا نام نہیں لے گا۔ اکثر گھروں میں لڑائی جھگڑے اسی وجہ سے ہوتے ہیں، بہن بھائی کے جھگڑے، بھائیوں کے جھگڑے، میاں بیوی کے جھگڑے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنی زبان کا صحیح استعمال کرو۔ نرم گفتگو جو ہے، نرم گفتگو وہ تو دشمن کو بھی اپنا بنا لیتی ہے، دشمن کو بھی اپنا بنا لیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرعون کو، جب فرعون کی طرف اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور حضرت ہارون کو بھیجا تو کہا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، کہ میں تمہیں ایک بات سمجھا رہا ہوں، اللہ کہہ رہے ہیں کہ جا کے نرمی سے بات کرنا۔ بات کا پہلا اصول کیا ہے کہ جب آپ کسی کے پاس جائیں تو نرم گفتگو کریں، ہو سکتا ہے وہ سمجھ جائے یا ڈر جائے۔ آج کل ہمارے یہاں گھروں کے اندر یہ نئی چیز نہیں ہے، اس لیے میاں بیوی کے زیادہ جھگڑے اور کورٹ اور کچہری اور جناب یہ سب بھرے ہوئے ہیں اسی وجہ سے۔ شادی ہوتی ہے، تھوڑی دیر کے بعد طلاق۔ سب سے زیادہ طلاق کے مسائل آپ دیکھیں گے کچہریوں کے اندر، طلاق کے مسائل زیادہ ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ صبر دونوں طرف سے نہیں ہے، نرم گفتگو دونوں طرف سے نہیں ہے۔ پھر بیوی کے بھی کچھ حقوق ہیں، اسی طرح مرد کے بھی اللہ نے حقوق رکھے ہیں، تو جب دونوں ایک دوسرے کو جانیں گے تو پھر یہ چیز پیدا نہیں ہوگی۔ جب نرم گفتگو ہوگی تو پھر یہ غلط فہمیاں ختم ہو جائیں گی، غلط فہمیاں۔ اور بیوی بہت بڑی نعمت ہے جس کو اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیوں میں سے کہا ہے 21ویں پارے میں، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا۔ اللہ کہہ رہے ہیں میری قدرت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ میں نے تمہیں جوڑا بنایا، تمہاری ایک بیوی بنائی، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ اس سے سکون راحت حاصل کرو، وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تمہارے درمیان میں نے محبت اور شفقت رکھ دی۔
ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں میری آیات میں۔ ہم غور و فکر کیا کرنا، ہم تو پڑھتے ہی نہیں ہیں، ناظرہ بھی نہیں پڑھتے، ترجمے کے ساتھ کیا پڑھنا ہے۔ تو بیوی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہی جنت میں لے جانے کا ذریعہ بھی ہے۔ اللہ نے دنیا میں عورت دی تو آپ کتنے گناہوں سے بچیں اس کی وجہ سے، کتنے گناہوں سے بیوی کی وجہ سے انسان بچ جاتا ہے۔ فرمایا نکاح کرو، حدیث پاک کے اندر ارشاد ہے میں نکاح کرو فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرَجِ، کہ نکاح کرو یہ نظر کو بھی نیچا کرنے والا ہے۔ جب شادی ہو جاتی پھر نظر نیچی ہو جاتی ہے۔ اپنی بیوی آ گئی نا، بازار میں لوگوں کی بیویوں کو نہیں دیکھے گا، اس لیے شریعت نے پردہ رکھا نا کہ بھی کسی کی بیوی نظر ہی نہ آئے۔ شریعت نے تو جاڑی کاٹ دی نا۔ تو جب نکاح کر لے گا نظر نیچی ہو جائے گی، اور فرمایا فرج کی بھی حفاظت ہو جائے گی، شرمگاہ کی بھی حفاظت ہو جائے گی۔ تو یہ شرمگاہ کی حفاظت جو ہے یہ بیوی کروا رہی ہے نا، یہ جنت میں لے جانے کا ایک سبب ہے۔ اسی کی وجہ سے وہ 70 حوریں اور 1 کروڑ 16 لاکھ حوریں تو اسی کی بدولت ملیں گی۔ اور آج ہم کہتے ہیں نہیں بھائی، بعض لوگ تو شادی بھی نہیں کرواتے ہیں، بھئی یہ بھی غلط بات ہے، شادی کروانی ہے۔ اللہ کے نبی کی سنت ہے فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، فرمایا کہ جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں ہے، وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اس کے اندر بہت سی مصلحتیں ہیں، بہت سے گناہوں سے بچاؤ کا سامان اللہ نے رکھا ہے۔ تو فرمایا ظن المؤمنین خیرا، مومنین کے بارے میں اچھا گمان، خصوصاً بھائیوں کے بارے میں، رشتہ داروں کے بارے میں، بیوی کے بارے میں اچھا گمان، یہ بہت ضروری ہے۔ مسجد کے اندر آئے ہیں تو اپنے مسجد جو قریبی بھائی ہیں ان کے بارے میں، سفر میں جا رہے ہیں تو سفر والوں کے بارے میں۔ وقت چونکہ ختم ہو گیا اس لیے 1-2 باتیں عرض کرنی تھی، انشاءاللہ اگلے جمعے عرض کروں گا۔ اللہ پاک مجھے بھی پوری امت کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔